مولانا طارق جمیل نے کل میڈیا کے حوالے سے جو بیان دیا تھا اس پر معافی بھی مانگ لی ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر کیپٹل ٹاک کے میزبان محمد دین نے کہا ہے کہ آج ہونے والی ٹیلی تھون میں مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ جتنا جھوٹ میڈیا پر بولا جاتا ہے. عرض یہ ہے کہ آپ نے کل فرمایا کہ عمران خان کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ یہ چمن میں ان کلمات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ معذرت کر رہا ہوں. حامد میر صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں, آپ سے بھی اور دوسرے بیٹھے ہیں ان سے بھی. السلام علیکم ناظرین, پاک پتن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن خالد, اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پچھلے دنوں جو مولانا طارق جمیل کو لے کر میڈیا پر جو بھی بحث و مباحثہ ہوا, جو بھی مسئلہ بنایا گیا, چاہے وہ حامد میر کی طرف سے بنایا گیا ہو یا وہ محمد مالک کی طرف سے بنایا گیا ہو, یہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ آج ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ یہ مسئلہ ہے, اور جس پہ مولانا طارق جمیل نے خود اس پر معافی بھی مانگی اور میڈیا پرسنز کے خلاف جو بھی انہوں نے کہا اس کو انہوں نے نگیٹ بھی کیا, انہوں نے اس کو اون نہیں کیا. اس پورے موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سلمان عابد صاحب, جن سے آج ہم جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ کیا میڈیا پر واقعی جھوٹ بولا جاتا ہے, جو کہ مولانا طارق جمیل نے ایک الزام لگایا تھا میڈیا پر, کیا وہ واقعی سچ ہے؟ تو سلمان عابد صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ یہ بات جو مولانا طارق جمیل نے کہی کہ میڈیا پر جھوٹ بولا جاتا ہے, کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اپنی جگہ اہم ہے کہ کیا میڈیا کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے یا نہیں. دیکھیے, اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی بھی میڈیا نہ تو مکمل سچ ہوتا ہے نہ مکمل جھوٹ, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ پیرالل چلتی ہیں. کچھ لوگ اس کے اندر سچ کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی علم اور اپنی معلومات کی بنیاد پر سچائی کے ساتھ چیزوں کو پیش کرتے ہیں, اور کچھ لوگ پروپیگنڈا کی بیسس پہ یا جھوٹ کی بنیاد پر ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کون سی چیز اپنی حیثیت کو منواتی ہے. یقینی طور پہ جو بات شواہد کے ساتھ ہوگی, ایویڈنس کے ساتھ ہوگی, سچائی کے ساتھ ہوگی, اس میں کوئی لاجک ہوگی, سبسٹنس ہوگا, تو وہ اپنی بات منوائے گا. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم ایک جملے میں اس بات کا اعادہ کر لیں کہ کیا پاکستانی میڈیا صرف سچ بولتا ہے یا صرف جھوٹ بولتا ہے, میرے خیال میں یہ اس طرح سے ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ کے کانٹیکسٹ میں مت دیکھیں. چیزوں میں سچائی بھی ہے اور جھوٹ کا پہلو بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں جو چیز پیش کر رہا ہے وہ کون ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہے, وہ کیا کس حد تک اپنی گرفت رکھتا ہے نالج کے بارے میں, تو اسی کی بنیاد کے اوپر ہم یہ بات کر سکتے ہیں. تو میں اس سوال کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ ہم اس کو ایک بلیک اینڈ وائٹ اسٹیٹمنٹ میں دیکھنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ میڈیا کے اندر جھوٹ اور سچ دونوں چیزوں کا امتزاج جو ہے وہ پایا جاتا ہے. سلمان عابد صاحب, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مولانا کو کس طرح ٹارگیٹ کیا گیا مختلف میڈیا پرسنز کی جانب سے, کیا وہ واقعی بنتا تھا؟ شاید کیونکہ اس بات پر جو مولانا نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہی کہ مولانا کو ٹارگٹ کرنا درست تھا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی جو کچھ کہا, میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی اپنی حدود, اپنی یوتھ کو کراس کیا ہے. اب اس کے بعد جب ان کو ٹارگٹ کیا گیا تو میڈیا نے کہ کچھ لوگوں نے اس کو اپنے اوپر براہ راست تنقید سمجھی, انہوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اپنے پروگراموں کے اندر, اور مولانا کو ایک ڈیفینسو پوزیشن پر لا کر مجبور کیا کہ وہ اس پر سوری کریں. اور مولانا نے بھی ایک عقل مندی کا مظاہرہ یہ کیا کہ وہ اس بحث میں الجھنے کی بجائے, دلیل اور منطق دینے کی بجائے, شواہد پیش کرنے کی بجائے اور اس بحث کو آگے بڑھانے کی بجائے انہوں نے خاموشی سے معذرت کر کے اپنا راستہ نکال لیا. لیکن اس کا نتیجہ یہ ملا کہ انہوں نے معافی تو مانگ لی, لیکن یہ بحث ختم نہیں ہوئی, بلکہ میڈیا کے اوپر ایک سخت کرٹیسزم, اور خاص طور پہ ان اینکرز کے اوپر جو اس وقت پیش تھے مولانا طارق جمیل کے سامنے, ان پر سخت تنقید ہوئی. اس میں جذباتی کیفیت بھی ہے, اس میں تضحیق کا پہلو بھی ہے, اس میں تنقید کا پہلو بھی ہے, اس میں لوگوں کی جو صحافتی حیثیت ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے, اور کہا گیا کہ جیسے یہ سب کچھ جو ہے نا ایک پلانٹڈ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو اگر انہوں نے خود محسوس کیا کہ انہوں نے غلطی کی تھی تو معذرت کر کے زیادہ عقل مندی کا ثبوت دیا ہے. سلمان عابد صاحب, سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رول کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور کیا یہ جو دن بدن اس کی طاقت بڑھ رہی ہے, کیا ہمارے کلچر کے لیے یہ خطرناک چیز ہے؟ دیکھیے, ہمارا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں سوشل میڈیا مختلف ہے, اور اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے جذباتی طور پر فوری طور پر ریئیکٹ کرنے کے عادی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کے حامیوں نے بھی, پی ٹی آئی کے حامیوں نے بھی, اور بہت سے لوگوں نے بھی, خود جرنلزم کے اندر سے بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر تنقید کی, حامد میر کے اوپر, مالک صاحب کے اوپر اور باقی لوگوں کے اوپر, اور پھر یہ سوال اٹھایا کہ ان کو یہ کس طرح دیا کہ وہ اس طرح سے معافی منگوائے, کیونکہ ان کی بھی بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جرنلسٹوں کی جو جھوٹ ثابت ہو جاتی ہیں, جو غلط ثابت ہو جاتی ہیں, تو وہ تو بالکل معافی نہیں مانگتے. تو سوشل میڈیا کے اندر جو بہت سخت ریئیکشن میں دیکھنے کو مل رہا ہے, لگتا ہی ہے کہ وہ
मौलाना तारिक जमील की बात पीछे रह गई है और वो जो मीडिया एंकर्स थे उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, क्या पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में येलो जर्नलिज्म वाकई एग्जिस्ट करती है? येलो जर्नलिज्म बहुत पुरानी इस्तेलाह है और ये यूरोप से निकली है और हमारे यहाँ भी मौजूद है। एक ऐसी जर्नलिज्म जिसमें आप जो है सच की बजाय एक प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे किसी की तस्दीक करते हैं, किसी पर इल्ज़ामात लगाते हैं, किरदारकशी करते हैं, उनका तमस्खुर उड़ाते हैं। तो ये येलो जर्नलिज्म हमारे यहाँ पहले भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है। आप देखिए हमारे टीवी प्रोग्रामों में, हमारे थिएटर में, हमारे टॉक शोज़ में, हमारे कॉमेडी शोज़ के अंदर बाकायदा एक जैसे कहते हैं येलो जर्नलिज्म के तहत लोगों को तनकीद का निशाना बनाकर उनका तमस्खुर उड़ाया जाता है। तो नाज़रीन, ये था आज का शो जिसमें हमने सलमान आबिद से ये जानने की कोशिश की कि उनका जो ओपिनियन है मौलाना तारिक जमील के इस पूरे इशू पर वो क्या है, क्योंकि सीनियर तज़कियाकार की हैसियत से उनकी राय बहुत अहमियत की हामिल है और उम्मीद करते हैं कि आपको उस राय से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के इस शो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।